جی میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ قومی سیاست میں 9 مئی کے واقعات کے بعد بھوچال کسی کیفیت کا سلسلہ جاری ہے، اور عمران خان کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اور جو ان کے نقطۂ نظر کے حامی ہیں، وہ اس وقت خاصی مشکلات سے دوچار ہیں۔ یقینی طور پر جو کچھ ہوا اس کو کوئی بھی ریاست برداشت نہیں کر سکتی، مگر جو سیاسی تھیوریز ہیں وہ پاکستان میں بدستور جاری ہو ساری ہیں، اور وہ کسی طور پر عمران خان یا ان کی جماعت پر یہ تمام جو مواد ہے یا یہ جو الزام ہے اس کو عائد کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ناظرین، جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے اس میں جو پیمرا ہے جو کنٹرول کرتا ہے پاکستان میں مختلف ٹی وی چینلز کے حوالے سے جو ہدایات جاری کرتا ہے، اس نے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث لوگ ہیں اور جو سہولت کار ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ گزشتہ روز جاری ہونے والا یہ جو نوٹس ہے، اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے جو معروف جو نجی ٹی وی چینلز ہیں یا بیشتر جو نجی ٹی وی چینلز ہیں یا جو سارے ٹی وی چینلز ہیں اس پر وہ نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان یوٹیوب کا سہارا لے رہے ہیں، یوٹیوب چینل میں وہ اپنے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، مگر جو قومی میڈیا ہے لگتا ہے کہ اب وہاں پر الیکٹرانک میڈیا میں عمران خان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا یہ وقتی ہیں یا مستقل رہیں گے؟ یقیناً اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی تاریخ میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ایسے فیصلے ہوئے تھے، اور پیمرا نے ان کا بھی بائیکاٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی جو تقاریر ہیں وہ نہ چلائی جائیں۔ بعد ازاں یہ پابندی اٹھا لی گئی تھی۔ جو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی ہیں الطاف حسین، ان کے خلاف بھی یہ پابندی عائد کی گئی تھی، اور جو کہ بدستور یہاں پر اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ عمران خان اب اس جو نئی صورتحال ہے اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ جو ماضی کے واقعات ہیں، اگر ہم قومی تاریخ کا تائرانہ جائزہ لیں تو ہمارے ہاں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج کا جو ویلن ہے کل کا وہ ہیرو قرار پاتا ہے، اور جو کل کا ہیرو ہوتا ہے وہ آج کا ویلن قرار پاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ یقیناً لمحہ فکریہ ہے کہ جو کچھ وہ اپوزیشن کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اب اسی قسم کی جو ایپیسوڈ ہے ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے متعلق یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کہ کوئی سبق نہیں سیکھ رہا تو ہمارے سیاستدان نہیں سیکھ رہے۔ یقیناً یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ کوئی سبق نہیں سیکھتا، مگر پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کے جو سیاسی و مذہبی رہنما ہیں، ان پر یہ مکمل طور پر فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ بات تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری جو عمومی طور پر پاکستانی قوم ہے اس کا بھی جو حافظہ کمزور ہے، اور پاکستانی قوم جس طرح کی ہے اسی قسم کے ہمارے رہنما ہیں۔ ہمارے ہاں جو سیاسی شعور ہے یقیناً وہ پختہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں مختلف قسم کی قدغنیں لگتی ہیں اور لوگوں کو سچ نہیں پہنچ پاتا۔ کچھ جو امید افزا باتیں ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مختلف ممالک میں سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم چلائے جا رہے ہیں وہ تو شاید اپنا نیریٹو بیان کر رہے ہیں، مگر پاکستان میں اس حد تک اس کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان ایک فیز سے گزر رہا ہے جس کو بعض اہل دانش یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچپن کا دور ہے، اور بحیثیت قوم ہم بالغ نظر نہیں ہوئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حجم بدستور بڑھ رہا ہے۔ اگر ارد گرد کے مسائل بڑھیں گے یا ارد گرد ہماری مشکلات بڑھیں گی تو یقیناً سیاست سے بھی لا تعلقی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سیاست ایک پاکستان کے دیگر شعبوں کی طرح ہمارے یہاں ایک شعبہ ہے جو جہاں کہہ سکتے ہیں کہ جس میں قدریں جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں۔ خان صاحب، عمران خان کی جو سیاست ہے اس کے یقینی طور پر ہم بھی ناقد رہے ہیں۔ جو طرز سیاست انہوں نے اختیار کیا وہ کس کی اشیر بات پہ کیا، اور وہ کیا سوچ رکھتے تھے کہ شاید کامیابیاں ان کی ہمیشہ قدم چومتی رہیں گی، اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کا جینا ہمیشہ کے لیے وہ دوبھر کرتے رہیں گے۔ ایسا پاکستان کی تاریخ کا کوئی بھی طالب علم سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، اور یقینی طور پر اس بار بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ جو گڑھے تحریک انصاف کھودتی رہی اپنے مخالفین کے لیے، آج وہ اس میں گر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ امید رکھیں کہ مستقبل قریب کی جو تحریک انصاف ہے وہ زیادہ سیاسی طور پر بالغ نظر ہوگی اور وہ اپنے مخالفین کے ساتھ ہاتھ ملائے گی، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جو بڑی جماعتیں ہیں، متحدہ جو JUI فے ہے، متحدہ مجلس عمل بھی جس میں سے نکلی تھی، جماعت اسلامی
یا دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کی جو نوعیت ہے اس پر سے وہ رجوع کرے گی تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ یقیناً جو مشکلات سے فرد ہو یا کہ جماعت ہو یا قوم ہو وہ سیکھتی ہے، لہٰذا یہ امید کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہیں وہ تسلی کے ساتھ، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس پر غور کریں گے، اپنی کوتاہیوں اور اپنی ناکامیوں سے سیکھیں گے، اور پاکستان کے عام آدمی کے لیے مستقبل قریب میں اگر انہیں کوئی کردار ادا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں کردار ادا کر سکیں گے۔